کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آپ 8 بجے سے تشریف فرمائیں اور انتہائی بہترین نعت خوانی نقابت اور خطاب آپ نے سماعت کیا. میرے بعد بھی جو عالم تشریف لائیں گے علم میں اور عمر میں، وہ مجھ سے بہت افضل ہے اور ہمارے مذہب کے مفتی بھی ہیں، اور میرے ساتھ مسند پر، مسند صدارت پر ایسے بزرگ تشریف فرما ہیں جن کے برابر بیٹھنے کی میری اوقات بالکل نہیں ہے. اصول کے مطابق مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، لیکن امر کو بجا لاتے ہوئے میں آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں. آپ زمین پر جتنے احباب رونق افروز ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے، اور بے ربط سے الفاظ کے ساتھ میں دعا گو ہوں. اللہ کریم آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں بیٹھنے کے صدقے میں آپ سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ شریف جانا نصیب فرمائے. یہ صغیر شاہ بادشاہ کافی عرصہ پہلے جا کے ڈیرے پر مرید ہوئے. جس دن سے یہ مرید ہوئے میں بہرحال پہلی دفعہ آیا ہوں ان کے پاس، اور اس پروگرام کی مینجمنٹ بھی یہ تقریباً 2-3 ماہ سے کر رہے ہیں، اور 2-3 ماہ سے ہی جو ہے بس ایک ہی موضوع، حضور مودت، سرکار مودت، مودت پہ گفتگو ہوگی. تو میں یعنی دل بدستاور کے حج اکبرست، مومن کا دل خوش کریں تو قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. میں آپ سب کو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ کے سامنے آیت مودت کو پیش کرتا ہوں، آیت آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی. ہاں، آپ سب کو آیت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، جسے سورہ الشورى کہتے ہیں، اور یہ شورہ آفاق آیت ہے جو 23 نمبر ہے. اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، آپ نے یہاں سے سنی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لیکن یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلتی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس سے بھی آگے چلتی ہے. آپ بے شک چپ کریں یا بولیں، اللہ آگے ارشاد فرما رہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. یہ آیت اس سے بھی آگے چلتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. لیکن یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی آگے چلتی ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ. یہاں یہ آیت اختتام پذیر ہوئی.
اب یہ قرآن پاک ہے، اسے کھول لیتے ہیں اور یہ آیت آنکھوں کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ 42 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 23 نمبر آیت ہے۔ اچھا، رجب شریف کا مہینہ ہے، قدرتاً علی المرتضیٰ کے ولادت کے دن قریب ہیں، تو آپ بے شک سبحان اللہ نہ بھی کہیں، علی پھر بھی کعبے میں آیا ہے۔ تو اس علی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے، اس آیت میں یہ میرے سامنے الفاظ آ جائیں، میں اوپر سے دیکھ لوں، آ گئی ہے سامنے۔ آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہارونی صاحب اردو میں یہ الفاظ پڑھ دیں ذرا اوپر۔ اچھا شاہد کدھر ہے؟ شاہد صاحب اردو میں پڑھیں، آ کے ادھر آئیں، آ جائیں ادھر، آ جائیں، یہاں سے شروع کریں، یہاں سے۔ اچھا یہاں سے کر لیں، مائک لیں نا یار، مائک لیں، مائک لیں، مائک لیں۔ مراد اس سے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سنا ہے شاہد صاحب نے اوپر سے دیکھ کے کیا پڑھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، اس آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ نے سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ نے حسنین کریمین کا ذکر کیا۔ میرا خیال ہے اگر آپ ان لفظوں پر مجھے اجازت دے دیں تو تقریر ہو چکی ہے، لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک پہنچی نہیں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے۔ نہیں شاہ جی، مجھے ایسے لگتا ہے ساری زندگی کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے۔ نہیں، اب یہاں تھوڑا سا معترضہ جملہ میری زبان سے نکل گیا، وہ کیمرہ ہے، دنیا کے علماء تک بات جائے گی کہ بھائی یہ کیا بات کر گئے ہیں؟ بھائی ہم بھی علی علی کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ بھی علی علی کرتا ہے، لیکن ہم جب علی علی کریں تو وہ عبادت بنتی ہے خدا کی اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو، یہ ونڈ کرنا ضروری ہو گیا تھا میرے اس جملے پر، تاکہ بعد میں کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ اس نے تو اللہ کو علی کا محتاج کر دیا۔ نہیں، علی کا ذکر اگر اللہ کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا بھائی، آیت میں بات کس کی ہے؟ علی کا نام ایسے لو جتنا بلند سمجھتے ہو۔ اب سارے بتاؤ ذکر کس کا ہے؟ آؤ کرتے ہیں وہ ذکر جو اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ، یہی تو وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو سٹیج کے پیچھے جو بیٹھے ہیں، خیر سے ان سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون بیٹھے ہیں، کیا بیٹھے ہیں۔ کوئی بندہ ہے تو سامنے آگے بیٹھو، پتہ چلے کہ مرد بیٹھے ہیں یہاں۔ آجو یہ سارے بندے اٹھ کے آگے آجو، کچھ نہیں ہونے لگا، چھوڑ دو سٹیج، آجو سامنے آؤ، شکل دکھاؤ۔ پنجابی میں کہتے ہیں ادھر آؤ، چہرہ کراؤ آ کے، اور شاہ جی اٹھ کے گیا ہو یار، میں نے کھاؤ اپنا چہرہ، ادھر اگے آؤ جو۔ اب سنو، پیچھے کوئی نہ بیٹھے جی۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اور کیا ٹائم ہو گیا ہے مجھے ذرا وقت بھی بتا دیں، 11:48۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 45 منٹ پہ بات کا آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب بس انتہائی شارٹ سے وقت میں، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔
کمال کر دیا آپ نے. میں پھر پڑھتا ہوں. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. کیا بلا؟ علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بندوں پر نہیں چھوڑتا، خود دیتا ہے. وامال کا نمازیں تو نے ہم پہ چھوڑی ہیں، روزے تو نے ہم پہ چھوڑے ہیں، آج تو نے ہم پہ چھوڑا ہے، ساری باتیں ہم پہ چھوڑی ہیں. ایک علی کا ذکر تھا وہ بھی ہم پہ چھوڑ دے. فرمایا نہیں، مشکل ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، یا خود کر لوں گا یا فرشتوں سے کروا لوں گا. ذالک الذی یبشر اللہ. علی کا ذکر علی کا ذکر خوشخبری ہے. اوہ مومن کا کام ہے علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جو علی کے نام پہ خوش ہے وہ سبحان اللہ کا ہو. اچھا میں ویسے آپ کو بتاؤں، بہت بڑی خوشخبری بھی ہو تو بندے خوش نہیں ہوتے اس صورت میں کہ اگر خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو. مثلا آپ کے حلقے کا ایم پی اے میں جانتا تو نہیں کون ہے، اگر وہ شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ آپ سے کہے صبح ہم موٹر وے یہاں سے نکال دیں گے، تو آپ مسکرا پڑیں گے بکواس کردہ ہے، ان عادت پونکن دی اسی نہیں ماندے. مطلب آپ خوشخبری پہ خوش نہیں ہوئے کیونکہ دینے والے پر شک ہے نا. اچھا رکو، کوئی بات نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں الفاظ بدلتا ہوں. خوشخبری پر وہ نہیں خوش ہوتا جس کا کوئی نقصان ہو جائے. مطلب میں اگر مجھے پتا چلے نا یہاں سے موٹر وے گزر جائے گی تو میں تو خوش ہو جاؤں گا، تھوڑا شارٹ ہو جائے گا آنے میں. لیکن جس کی ساری زمینیں آ گئیں، جائیداد آ گئی، یہ سارا کچھ ٹوٹ گیا، گورنمنٹ کی طرف سے روپیہ بھی ایک نہ ملا، وہ تو تباہ ہو گیا نا. وہ خوشخبری پہ خوش کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جتنی مرضی بڑی خوشخبری ہو، خوشخبری پر خوش وہ نہیں ہوتا جسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو یا اس کا خوشخبری میں کوئی نقصان ہو. خوشخبری پر کوئی شک ہو یا خوشخبری میں کوئی نقصان ہو، اللہ کہتا ہے علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ، یہ خوشخبری ہے. اب جو پریشان ہے یا انہیں اللہ پہ کوئی شک ہے یا علی کے نام میں ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. اور بھائی بولو، جس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا وہ کیسے چپ رہ گیا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. مولا کنے؟ فرمایا عبادہ. عباد ہوتا ہے عبد کی جمع. عبادہ کا معنی ہے اپنے بندوں کو دیتا ہوں. اپنے بندے، اپنے مصطفیٰ دا رب پہ آندہ ہے میں علی دا ذکر غیرہ نل نہیں کردہ، اپنے نل کرنا. تو انو مبارک ہوئے تسی جننے بندے بیٹھے ہو نا اس آکھیا اے میرے اپنے نے. میں منت کرنا یا اللہ نلائک نکمے گناہگار بے نمازی کٹھے ہاں، فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو. مولا کیوں؟ فرمایا نلائک ہوگے محمد دے کردہ حیات کر دیو نا. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ فرمایا اللہ علی کے ذکر کی خوشخبری اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مومن ہیں. جو کون ہیں؟ سارے بولو ذرا. لفظ ہے آمنو. لفظ کیا ہے؟ اچھا ساڑھے ڈیفینیٹلی کوئی اہل تشیع دوست بھی بیٹھے ہوں گے، وہ مجلس دے اندر آنے مومن قریب آ جائیں. میں انہوں نے خیال ہے کہ مومن ہم ہیں. اگر کوئی ساڑھے اہل حدیث دوست پہ سن دینے تو او پہ فرمان دینے جی باقی سب مشرک نے، مومن اسی کلے ہیں. بھئی اگر کوئی دیوبندی دوست پہ سن دا ہے او انہوں نے خیال ہے آمنو صرف رائیونڈ گئے نے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اے جو قرآن پاک ہے او کیمرہ ہے، میرے مامے دا پتر نہیں ہے، میرا پتر ہے علی جی نے سارا کچھ سیٹ کیتا ہے. اے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پہ ہوندی ہے. الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن حکیم دے اندر آمنو لفظ جدوں آیا ہے الف میم نون واو اور الف، اے بندئی پنجا نالے. آمنو الف میم نون واو اور الف بندئی پنجا نالے.
اچھا لیکن ٹھہر جاؤ ذرا، الف دے اتے اعراب ہے، میم اتے اعراب ہے، نون تے اعراب ہے، واو تے اعراب ہے، ایڑا پنجواں ہے نا الف، اے ساکن ہے، اے لکھنے چ آیا ہے، پڑھنے چ نہیں آیا. یہ دا مطلب ہے لکھنے چ 5 آن تے پڑھنے چ نال 4 بھی آن. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ دا مطلب ہے آمنو دی پہلی شرط جناب نو سمجھ آ گئی ہے کہ بندہ نوکر ہوئے 5 دا بھی تے بندہ پیار کرے 4 نال بھی. اب جسے سمجھ آئیے وہ ٹکا کے سبحان اللہ کا ہونا. دیکھو نا تو شاہ علی دا ذکر سننا ہے نا تے اللہ آمنو نل کیتا ہے. آمنو دے اندر پہلے الف آیا ہے، یہ دا مطلب ہے پہلے الف نو منو تاکہ علی علی کر سکو. یا اللہ پہلے الف نو مننا ہے، بعد وچ با آ جائے. فرمایا وہ سکولے آئے گا شریعت دے اندر الف تو بعد جدوں آئے گا میم آئے گا. اچھا سمجھ آ گئی یہ مالکہ، پہلے اللہ منیے پھر محمد رسول منیے. ہن اگے نون آ گیا ہے، فرمایا ہن سارے نبیوں نو من جاؤ. یا اللہ ہن اگے واو آ گیا ہے، فرمایا ہن میرے ولیاں نو من جاؤ. یا اللہ کی سمجھانا چاہنا ہے؟ فرمایا علی علی کرنا ہے تو 11ویں پکا، فرید دی شکر کھا، داتا صاحب نو سلام کر. یا اللہ وہ اگلا الف کی کرے گا؟ فرمایا ولی تقاتے صحیح، ولی اسے اللہ سے ملائے گا. یہ دا مطلب ہے ہون سمجھ آئیے اللہ علی کے ذکر کی خوشخبری انہیں دے رہا ہے جو 4 یاروں کے بھی نوکر ہیں، 5 تن پاک کے بھی نوکر ہیں اور مرشد والے بھی ہیں. اور جدہ کوئی مرشد ہے وہ دب کے سبحان اللہ کو ذرا. پھر فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. علی کا ذکر پاک ذکر ہے، اللہ پاک ہے، گھر پاک ہے. اب اس کے سننے والے بندے بھی پاک چاہیے. نہیں بیٹا میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھو. آمنو کے بعد ہے عامل الصالحات. علی آپ بھی پاک ہے، اس کا اللہ بھی پاک ہے، جس گھر میں آیا وہ بھی پاک ہے، جہاں شہید ہوا وہ بھی پاک ہے. اب اس کے ذکر کے لیے منبر پر بھی چرسی نہ آئے، ہوئے زمین پر بھی درود پڑھنے والے آئیں، نمازی آئیں. علی متقین کا امام ہے، اس لیے پاک لوگوں سے ذکر ہے. اچھا بھئی بیلیو ذکر کس کا ہے؟ ایک وری اچھی آنکھو. کار کون رہے؟ کن سے؟ مومنوں سے. اور وہ پاک مومن ہیں جن سے کر رہے. کن سے کر رہے؟ لوی ان تسی سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہے وہ اے قرآن سارے پڑھے نے. پریشان نہیں ہونا، شیعہ دا بھی ہے، دیوبندیاں دا بھی ہے، اہل حدیثاں دا بھی ہے، پڑھے نے سارے. سارے قرآن میرے سامنے نے تے ان تسی توجہ کرنی ہے. اللہ گل کدی کیتی ہے؟ علی دی. کنہ نل کیتی ہے؟ مومنہ نل. کیڑے مومن نے؟ جڑے پاک نے. لے وی بیلیو جے تے آئے تا یہ نہ مرید کے تے پھر دے تو مراد تسی ہو، تے جے آئے تا یہ نہ مکے چ تے منو حضور دے صحابہ مومن بھی سن، پاک بھی سن. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اے دا مطلب ہے ہون گل دی سمجھ آئیے اللہ علی دی گل ابو بکر نل کیتی ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. اللہ علی دی گل عمر فاروق نل کیتی ہے. اللہ علی دی گل عثمان غنی نل کیتی ہے. یا اللہ ایک ہی کر چھڑے. فرمایا نسو او بندہ علی علی نہ کرے جنہوں ابو بکر دی صداقت تے شک ہو جائے. او بندہ علی علی نہ کرے جنہوں عمر دی عدالت تے شک ہو جائے. علی دا ذکر او کرے جڑے صحابہ دے نوکر بن کے بیٹھے ہوں. بھئی دیکھو قرآن ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یہ تو قرآن ہے. اب آپ توجہ کرو تو میں آیت کو آگے پڑھوں، ایسے نہیں پڑھا جا سکتا. سبحان اللہ اونچی کہو ذرا. بھئی کون علی کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ. کون؟ کن سے کر رہا ہے؟ مولانا بعد میں بات کر لینا، قبلہ حضور قبلہ عالم بعد میں بات کر لیجئے گا. ابھی مجھ فقیر حقیر کی سن لیں قبلہ، اور میرے آقا میرے مولانا بعد میں بات کر لیجئے گا. ابھی مجھ نلائق کا سبق تو سن لیں.
یہ ڈسکشن بعد میں کر لیجئے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار بھئی۔ اب آگے لفظ آ گیا کل، کیا لفظ آ گیا بھئی؟ کل کا معنی ہوتا ہے مصطفیٰ آپ بات کرو، مصطفیٰ بھئی میری طرف دیکھو نا سارے، مصطفیٰ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا مصطفیٰ علی کا ذکر شروع کرو۔ نہیں یا اللہ تو کر رہے نا، سارا کر دے، اور اگر تو نے مصطفیٰ سے کروانا ہے تو درمیان میں سے کل نکال کر آیت کے شروع پر رکھ کے ساری بات مصطفیٰ سے کروا دے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا چپ کر، یہ حسین کے گھر کا ذکر ہے، یہ آدھا میں کروں گا، آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا، آدھا میں کروں گا، آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا، آدھا میں کروں گا، آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا۔ نہیں مولا تو سارا مصطفیٰ سے کروا، فرمایا چپ کر۔ مولوی سن کے کہیں گے اپنے گھر کی تھی کرتے رہے، اپنے گھر کی تھی کرتے رہے۔ آدھا علی کا ذکر میں کروں گا، آدھا محمد سے کرواؤں گا، تاکہ قیامت تک جو بھی قرآن کھولے اسے سمجھ آ جائے کہ علی کا ذکر شرک نہیں ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، خدا کی بھی سنت ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں جلدی سے آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں۔ اب اگلے الفاظ ہیں بھئی، چوتھا خطاب ہے، چوتھی تقریر ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، پھر رات کو 2 خطاب کرنے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کل محبوب علی کا ذکر کرو، نہیں بولے میں پھر پڑھوں گا، محبوب علی کا ذکر کرو۔ اچھا یا اللہ تو ہی بتا کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا محبوب پہلا جملہ کہو لا اسألکم، کرو بھئی اس کا ترجمہ، ہاں ترجمہ دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب میں اپنے انداز میں ترجمہ دوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ جی مولا ان سے کہو لا اسألکم، زمانے والو میں محمد ہوں، سوال ہی نہیں آیا۔ آئے آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اور نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج میرے سر پہ سجایا گیا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر کا خزانہ میرے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے، ومن یتوکل کا عصا میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے، یمشون علی الارض کی نالین میرے زیب قدمین فرمائی گئی ہے، واما السائل فلا تنہر، سارے منگتے میرے دروازے پہ کھڑے کیے گئے ہیں، میں عطائیں کرنے آیا ہوں، مانگنے نہیں آیا۔ لا اسألکم، میں محمد ہوں۔ اے جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو گا۔ اب میں رک نہیں سکتا، آگے الفاظ آگے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اس نعمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب آگے لفظ آیا اللہ استثناء پیدا کرتا ہے، مطلب اگلی بات پچھلی کو الٹ کرتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا میں نہیں مانگتا، لیکن کل کہہ کے مصطفیٰ نے مجھے کہا کہ سوال کر دو۔ سوال، اور سارے بولو سوال، سوال کس پر کرنے؟ اپنی محنت پر، اور اس محنت کا اجر کا سوال ہے یہ۔ او بھائی میں عرض کروں، وہ دعوت اسلامی کے دوست ہیں تو وہ موبائل لگا کے سو چکے ہیں، ان کا خیال ہے گھر جا کے سن لوں گا، ابھی سو جاؤں گا۔ ہارونی صاحب موبائل دیں، موبائل لوں گا قیمت پر، قیمت اتنی دوں گا جتنے کا ہوگا۔ قیمت چیز کی قیمت کے برابر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کہا کہ مانگ لو، فرمایا کہا مانگ لو، کس پر؟ فرمایا اپنی محنت پر۔
آپ نے محنت میں کیا دیا؟ فرمایا نماز. آپ کو بدلے میں کیا حکم ہوا؟ فرمایا علی کا پیار. یا رسول اللہ مال تو قیمت کے برابر ہوتا ہے. تو فرمایا سمجھو نا میرے گھر کی محبت نماز کے برابر ہے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. میری دہلیز کی محبت نماز کے برابر ہے. اچھا ابھی تم برابر مان لو، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ نماز کی کیا جرات کہ نبی کے خاندان کی محبت کی برابری کر جائے. نماز اپنی قبولیت میں ان کے نام کی محتاج ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ کہو ذرا. اب اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ اللہ نے کہا ہے سوال کرو. اللہ نے کہا ہے بھئی 45 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا تھا، مجھے بتاؤ کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ 20 منٹ ہو گئے ہیں. ابھی 20 منٹ اور سنو اور مجھے جانے دو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ کل لا اسألکم علیہ اجرن، میرا حبیب ان سے کہہ دو میں مانگنے والا تو نہیں ہوں، لیکن آج آرڈر ہے مانگ لو. یار حضور شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بھائی 50,000 روپیہ چاہیے تو میں نے مانگا. اگر حضرت شاہ صاحب فرمائیں کہ شاہ جی میرے مریدوں میں اعلان کریں ہمیں 50,000 کسی مینجمنٹ کے لیے چاہیے، تو آگے مانگنے والا میں، منگوانے والا سید. اب اگر کسی نے نہ دیا تو صرف میں نہیں خالی گیا. اب میں اس سے آگے پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ کہنے والا اللہ ہے اور آگے جو کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے. اب اگر کوئی چپ رہا، نہ کر سکا، نہ دے سکا، تو اس نے مصطفیٰ کو نہیں خالی بھیجا. ہائے ہائے وہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. نہیں مصطفیٰ نے فرمایا یہ اجر ہے مصطفیٰ کی محنت کا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ. بھئی میرے بعد ایک بہت بڑے مفتی آ رہے ہیں، آپ بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھئے گا قبلہ اگر کوئی بندہ درزی سے کپڑے سلوا کر پہن لے اور ظلم کر کے درزی کی مزدوری رکھ لے، نہ دے، کیا اس کی بھی نماز عید ہو جاتی ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ درزی کی مزدوری گپت کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ لینا جب درزی کی مزدوری رکھنے والے کی نماز نہیں ہوتی تو جو حسین کے نانے کی مزدوری. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. میری نالائکی سمجھے میں بات نہیں واضح کر سکا. دیکھو آپ کے گھر لائٹ لگی ہے سارے بولو، کپڑے استری کر دیو، پانی ٹھنڈا پین دیو، فریج، ٹیلی ویژن ہر چیز چلان دیو. باہر لگا ہے میٹر، او دا ہونا ہے بل. جنہیں دے دیتا او تے نیک ایماندار تے جڑا بجلی ورت کے بل نہ دے وے او چور ہے. بات ہو گئی ہے، آپ ابھی نہیں پہنچے یار. اچھا میں پھر دہراتا ہوں. بجلی لگی ساری ورت دیو، باہر لگا میٹر، جیڑا تے بل دوے او مومن، جیڑا بجلی ورت کے بل نہ دوے او چور. اللہ فرمایا محبوب انہاں بندے نو آخ تو انہوں میں کلمہ پڑھایا ہے، انہاں کہا جی پڑھایا ہے. تو انہوں میں نماز دیتی ہے، انہاں کہا جی لئیے. تسا مسلمانہ دے نام رکھائے نے، انہاں کہا جی رکھے نے. تسا نکاح پڑھوائے نے، انہاں کہا جی پڑھوائے نے. تسا پھر بچے پیدا کیتے تے ازانہ دیتیاں نے، اے جی دیتیاں نے. پھر جدوں تسی مردے ہو جنازے پڑھوائے جے، اے جی پڑھوائے نے. جو میں دیتا ہے وہ ورد دیو پہ، آؤ جی ورتنیا پہ. اللہ فرمائے اعلان کر میری اولاد دے نال ایک تعلق قائم کر لو، جڑا کر گیا مومن نے، جنہیں نہ کیتا ہو چور.
ہوں جڑے بندے چپ تہاڈا چاچا چور نکل آیا ہوئے گا تاں چپ بیٹھے جدا سارا ٹبر محمد دی اولاد دا حیا کردا ہے او سبحان اللہ کہو بہ کے ذرا بھی سمجھ آ رہی ہے پتہ چل رہا ہے پیا اگے پڑھا دس و مالکہ کی کرنا ہے تاکہ چور نہ ہو یہ فرماندہ الا المودۃ فی القربا تسا مولا دا نام سنیا نا مولا علی دا جی انہاں نال مودت کرنی جے آئے ہائے کی کرنی ہے سارے بولو او کنج کرنی ہے سوال پیدا ہو گیا کنج کرنی ہے دسو میں تو ہم دس دیاں گا کلیاں ذرا مینوں مجمع کو پوچھ لین دیو چپ کرو جی تسی نال دیو میرے پھر تسی چپ کرو اینا جو بندے بیٹھے نے جدوں جو اللہ آکھے نماز پڑھو تے جنہوں پتہ ہی نہیں نماز کی ہے وہ کیویں پڑھ سکتا ہے ہن جدوں اللہ جو فرمایا الا المودۃ فی القربا مصطفیٰ دی اولاد نال مودت کرو دسو کیویں کرنی ہے جی نماز پڑھ کے کرنی ہے وہ تو چور نے نمازی سارے جدے پلے اے سودا نہیں سی وہ تو چور ہے نمازی انہیں تو نماز ورتی ہے انہوں پتہ نہیں سی وہ دا اجر کی ہے وہ تو چور ہے ہون دسو کیویں کرنی ہے تو کئیاں نسلاں تو مانجے تے ساریاں نسلاں مرید نے تیریاں ساڑیاں تے تم ہی چپ کر اے منجا دا منڈا مرید نے ساڑے مانج اور کوئی گل کرو تو کام ہی مکا چھڑے اچھا بھی بیلیو گل سنو ایک آیت پڑھنے ہیں تو پھر اگے چلنے ہیں اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی جو ہے نا وہ تمہاری ہی جنس میں سے پیدا کی ان لگے اللہ فرماتا ہے وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میں اللہ نے میاں بیوی کے نکاح کے بعد ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے اسے مودت کہتے ہیں لبی ہون سن دیو پہ قرآن بھئی سمجھ آ رہی گل دی دوبارہ پڑھا میں اس آیت نو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر لو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اور میں نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے بس اسے مودت کہتے ہیں بھئی ان سوال پیدا ہوندہ ہے مدینے چلیے سارے تے نبی لجپال دی بارگاہ پوچھئے کہ شادی شدہ تے اسی سارے ہاں بیوی دے نہ رشتہ مودت ہے وہ ہندہ کیے حضور فرمایا میرے غلاموں جس نال مودت دا رشتہ ہوئے نا یہ ایک غیرت دا رشتہ ہوندہ ہے مطلب ہے کہ جدے نال مودت ہوئے بیوی نال توڑا مودت دا رشتہ ہے جائز نہیں کہ تسی بیوی دے بارج کو ایسی ویسی گل اپنے یاران دوستاں بہ کے کرو تسی حضور دے عزیز کے الفاظ نے بندے دے اندر شیطان بول دے جس ویلے اپنی بیوی دے خلاف ایسی گفتگو جڑی کرنالی نہیں یارانش بہ کر دے ٹھیک اسی طرح میریاں بچیاں خطاب پہ سن دیاں نے نبی لاجپال نے فرمایا کسی عورت لی جائز نہیں کہ وہ اپنے خامن دے بارج کوئی ایسی گفتگو جڑی کرنی نہیں چاہیے وہ اپنی سہیلیاں نل کرے اگر کسی انج کیتا تو انہیں غیرت دا رشتہ توڑ دیتا ہے انہیں غیرت دا رشتہ پامال کر دیتا ہے یہ دا مطلب ہے مودت دا رشتہ ہوندا ہے غیرت دا رشتہ ہے کہ جدے نال مودت ہوئے نا او دے خلاف نہ تے بندے نو بکواس کرنی چاہیے تے نہ سننی چاہیے مودت دا رشتہ ہوندا ہے غیرت دا رشتہ جدے نال مودت ہوئے او دے خلاف نہ پونکنا چاہیے نہ سننا چاہیے جیڑا بکواس کرے وہ بھی بے غیرت ہو جاندہ ہے جیڑا سنے وہ بھی بے غیرت ہو جاندہ ہے اللہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب انہوں نمازہ دیتیاں نہیں روزے دیتے نہیں حج دیتے نہیں
نہیں زکاتاں دتیاں نہیں جی مولا فرمایا میری اولاد نال مودت کرے جی مصطفیٰ دی دہلیز نال مودت کرے جی مصطفیٰ دے پترا نال مودت کرے جی مولا علی نال مودت کرے جی فاطمہ نال مودت کرے جی حسنین نال مودت کرے جی مولا دا مطلب کی ہے فرمایا تونوں اجے بھی سن کے سمجھ نہیں آئی اس گھر دے بارے چ نہ بکواس کرنی ہے نہ سننی ہے اس گھر دے بارے چ نہ بھونکنا ہے نہ سننا ہے یا اللہ سمجھانا کی چاہنے فرمایا میں وڈی مسجد ویکھ کے جمعہ پڑھنا ٹر جائے جی مسجد چھوٹی ویکھ لو بندے مودت والے کٹھے ہون نہیں تے ممبر والا مولوی بھی بے غیرت ہو جائے گا سامنے نمازی بھی بے غیرت ہو جائیں گے تو سی توجہ کرو میں آیت اگے پڑھا اور گل سنو اے آیت پوری ہونی ہے تے پھر میں تقریر چھڑنی ہے تے میں آیت دے کسے لفظ دے اتے رک نہیں رہا بس ستی ٹرانسلیشن دے کے تو انہوں ٹور چلے ہاں ورنہ او ملک صاحب بیٹھے نے کاموں کیوں آئے نے انہوں نے پوچھ لو 6 مہینے لگ دے نے آیت پڑھنتے 6 مہینے مسلسل آیت پڑھئے نا تو پھر آنے چلو ہون اگلی سال صحیح تے ہون سارے 30 کو منٹ ہو گئے نے 32 کو تے ایویں بھی 5 منٹ اور پڑھنا ہے تے پڑھنی ہے اس آیت نو اگے ایتھوں تک سمجھ آگئی اگے پڑھا جنی کو آئی ہونا کو سبحان اللہ آکھو ذرا ہونے اس گھر دی مودت اس گھر دی سارے بولو ہن اللہ آگے فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا ادھر ادھر نہ ویکھو تھوڑی دیر میری شکل ویکھو تاکہ آیت سینے چتر جائے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا پہلا ترجمہ ذمہ داری نہ لے وے اللہ فرماندہ ہے اس گھر دی مودت دل وچ رکھ کے نہ ہن نیکیاں کرو یعنی انج سمجھو عقیدہ نبی دے گھر دے بارے بھی ٹھیک کر کے نہ ہن نمازاں پڑھ پڑھو اے دا پہلا ترجمہ اے دا دوسرا ترجمہ ہے وے اوے بیٹا او شیر من یقترف حسنا اللہ فرماندہ ہے قرآن حکیم دے اندر اس گھر دی مودت ہی دا نا حسنا ہے سمجھ آ رہی ہے جناب نو او بیلیو مولوی سنیاں دا ہوئے شیعاں دا ہوئے دیو بندیاں دا ہوئے نماز پڑھ کے اندر ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا یا اللہ منو دنیا تے بھی حسنا دے آخرت اور قبر جے حسنا دا بلب نہ بلیا تے میرا بیڑا گل ہو جائے گا اللہ اس آیت پہ فرماندہ ہے جڑی شاید تو منگنے نہ پیا قبر چانن لئی اونوں میں علی دا پیار آنا اے دا دوسرا ترجمہ ہون میں دا کرانگا ترجمہ جیڑا میں پڑھے ہے در المنصور دے اندر جلال الدین سیوطی تو شاہک نے تے میں شروع کر دینے پہلا ترجمہ میں کیتا سی جیڑا نبی دی اولاد نال پیار کرے وہ ہن نمازاں پڑھے ہن نیکیاں کرے زبان کٹ کے میری تلی تے رکھ چھڑیا جے میں معافی نامے تے سین کر دینا اگر یہ الفاظ تو انہوں نہ ملن در منصور اندر نہ ہوئے سیوطی نہ لکھیا ہوئے تے تسی کوئی شے نہیں کٹوانی صرف سبحان اللہ آکھنا ہے اللہ فرماندہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا علامہ سیوطی فرماندے نے علامہ سیوطی بھی فرماندے نے تے اے صدر الفاضل بھی یہ گل فرماندے نے اے سید نعیم الدین مراد آبادی بھی یہ گل
اپنے قرآن حکیم دی تفسیر دے اندر انہاں ہی لفظاں دے اندر لکھیے جڑی سیوطی فرمائیے. یہ بھی فرماندے نے کہ یہاں نیک کام سے مراد یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت ہے. ہن انہوں میں نہیں سمجھا سکے نا یہ جملہ, ہن میں آسان کرنا. سیوطی فرماندے نے کیڑیاں نیکیاں دی گل کر دیو. زندگی دے اندر قبر چ چانن کرن واسطے محمد دی اولاد دا پیار ہی کافی ہے. ہن اگے اللہ فرماندا ہے نزد لاہو نزد لاہو نزد لاہو نزد لاہو نزد لاہو. اوے اللہ کریم فرماندا ہے تسی علی دا پیار اینا کو لے آؤ اسی انہوں اینا کر لیں گے. اگے اللہ فرماندا ہے نزد لاہو فیہا حسنا فیہا حسنا. اگے اللہ فرماندا ہے تسی حسین دے گھر دا پیار نہ ٹٹا پجا لے آؤ میں انہوں ویلڈنگ کرا کے پینٹ کرا کے سونا کرا لانگا. سن دیو پہ قرآن پاک. ہن اگے اللہ فرماندا ہے اجی آیت نہیں مک دی پئی, تھکتے نہیں گئے بس وہی وہ تھک گئے ہو تو پھر چھڑ دینے ہیں, کوئی ایسی گل نہیں. جڑا نہیں تھکیا انہاں دی محبت وچ ایک باری اونچی سبحان اللہ آکھو ذرا. ٹائم دسو جی کی ہویا ہے, ذرا تھوڑا ٹائم دس دیو تاکہ اگلا لفظ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا. 12:22 ہو گئے نے تواڈے کول 22 ہو گئے نے, تواڈے کول 20 ہوئے نے, تسی ہور 2 گھٹا لو. 11:40 تے شروع ہوئے سا, اچھا تسی اور 5 ودا لو. صغیر شاہ دا نا اس لئے ٹائم ذرا چھوٹا ہوندا جا رہا ہے, تو سا نہیں پریشان ہونا, مرید ہے نا. عرض پہ کرنا اگے اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور, شک نہ کرے آجے جدے کل اس گھر دی محبت ہوئی میں وہ دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. مولا علی دے پیار نہ سارے گناہ معاف ہو جاندے نے, سارے ہو جاندے نے, اور سارے ہو جاندے نہیں یار, ان سارے نہیں جی ہوندے. سارے ہو جاندے جی پر سارے نہیں ہوندے. دیکھو بیٹا قرآن پاک جس لہجے بھی بیان کیتا جائے نا کم وڈا ہی جے. کم میں ہونا جو اردو چ نہیں پہ کردا نا تانوں ویکھ کے ٹھیٹ پنجابی چ گل پہ کرنا, لیکن کم ذمہ داری دا ہے, چھوٹا جے کم نہیں. مطلب لیلۃ القدر آ جائے نا 27ویں رات آ جائے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے تے پر سارے نہیں ہوندے. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے وال اٹھو, میرے وال ویکھو, اکھاں چکھاں پاؤ میرے. مولا دی محبت نال سارے گناہ معاف ہو جاندے نے پر سارے نہیں ہوندے, سارے ہو جاندے نے. بیلیو چپ چپ چپ, اٹینشن, مسکرانا نہیں ہے, شغل نہیں کیتا جا رہا, ذرا بھی شغل نہیں ہے. ممبر مصطفیٰ دائے سٹیٹ ڈرامہ نہیں چلدا پیا, سید بیٹھے نے, پیر بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, قرآن پاک کیمرہ ہے, دنیا تک آواز جا رہی ہے. بھائی بیلیو جیڑے تواڈے پرسنل گناہ نے نا تے او دا تے تواڈا معاملہ ہے, وہ سارے معاف ہو جاندے نے. او جے تساں میرا دل توڑیا ہے نا تے پھر جنی دن معافی میں نہ دیاں تانوں چھڑا کوئی نہیں سکتا. جنہوں ہون سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ کو. پتہ لگدا جے پیا لیلۃ القدر نہیں چھڑان لگی تانوں کدھر اور بھلیکھے چوو. میں آہے عمرہ کر آیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے نے, تواڈے معاف ہو گئے نے. پیو نو اگر راضی نہیں کیتا تے عمرہ نہیں چھڑان لگا. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماں ناراض ہوئے تے بندہ آکھے میں 5 حج کر آیا بخشیا جاؤں گا, تیرا بھلیکھا ہے. سارے گناہ معاف ہون گے, سارے نہیں ہون گے. اوے جنہوں سمجھ آگے, اوے جدے تے پین راضی نہیں او آکھے میں یا علی دے نعرے مار آیا ٹھیک ہو گیا سب کچھ.
جنہیں گھر دی تا کے رکھی ہوئے یا کہ ہون خیر ہے میں مولا دا ملنگ ہو گیا، شاہ جی معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا یار، کمال کر دے پہ سارے ہو جان گے، سارے نہیں ہون گے. جنی دیر اوتھوں معافی نہ لئی اونی دیر تینوں چھڑ دے نہیں اگلے، آندے نے رگڑا کٹ کے رکھ چھڑن کے. ہون جنوں سمجھ آئیے وہ بے شک چپ کرے. ہون بھئی اگلے الفاظ قرآن دے پڑھو. اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور، تواڈی خیر ہوئے جناب، جڑا بولے اللہ اودوں برکت عطا فرمائے. ایتھے ہن تقریر مک گئی ہے، آیت دا ترجمہ کرنا سی کر دیتا ہے، پھر انشاءاللہ کدھر آئے تے پھر کریں گے ترجمہ. پھر بھی ترجمہ ہی ہوئے گا جدو آئے نا، کیونکہ اجے اتوں تو ترجمہ ہو گیا نا. کس ویلے آئے تے ایک لفظ تے کھلو جائیں گے. میں عرض پہ کرنا، اللہ پہ فرماندا ہے نبی دے گھر دا پیار لے آؤ، ٹوٹا پجا ہویا تے میں سونا کر دیاں گا، تھوڑا ہویا تے چوکھا کر دیاں گا، قیامت دے چوک اچ کھلار کے سارے گناہ معاف کراں گا. اچھا مینوں ایک گل دسو کہ گل شروع ہوئی سی تے اللہ کیتی سی، گل سی علی دی تے بندے سن سارے پاک. بندے سارے کیڑے سن؟ اچھا گل آ گئی محمد دے ہاتھے چ، گل موضوع ہو ہی رہا ہے تے بندے ان گناہگار آ گئے نے تے پیاندا میں گناہ معاف کر دیاں گا. میں منت کر لاں تو تے گل پاکاں نال شروع کیتی، اے وچ گناہگار کتھوں رلے نے؟ اللہ نے فرمایا گھر بڑا کریم ہے، گل تے واقعی پاکاں نال سی لیکن گناہگاراں نو اینڈ تے جا کے تاں لے آندا ہے تاکہ بندے نو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ بھئی ساری عمر بھی نالیکی چ لنگ گئی نا، کدرے اینڈ تے جا کے بھی انہاں دا پیار آ گیا نا. آئے آئے او بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اینڈ تے بھی اس لیے فرمایا تھی ماتا علی حب آل محمد ماتا مومن، ماتا شہید، ماتا مغفور. لمبیاں حدیثاں نے، ایک 20-25 حدیثاں نے، ابن کثیر پڑھ لیا جے. او جس آل محمد دی محبت وچ مریا، آل محمد دی محبت وچ مریا، آل محمد دی محبت وچ مریا، آل محمد دی محبت وچ مریا. میں منت کرنا یا اللہ اے کیوں نہیں حضور فرمایا جڑا آل محمد دی محبت جیوے؟ اور فرمایا جیوے پاویں جویں مرضی، کدرے اینڈ تے جا کے بھی پیار آ گیا نا. آئے ہائے تے پھر بولو جنہوں گل دی سمجھ آ گئی ہے بھائی. ہن عرض سی ان اللہ غفور، میں او دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. ہن اگلا لفظ آخری لفظ تے تسی چپ بیٹھے ہو یار. نہیں وہ مفتی صاحب نو فون کر لو، وہ آئے نے تے ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے تے پھر بھی ٹھیک ہے. میں آخری لفظ پڑھ کے ٹر جانا ہے، تسی سبحان اللہ بھی کر جا کے کہہ لیا جے. جنہوں سمجھ آ گئی ایک باری دب کے سبحان اللہ آکھو ذرا. ہاں زیادہ تو زیادہ میرے لئے ایک سید ہو رہا ہے نے، انہوں نے میں آکھاں گا نات پڑھ لو تے انہوں نے میں بے کے سن لنگا. اگر 2-4 شعر تسی آکھو گے تے نہیں آکھو گے تے کوئی گل نہیں، میں گڈی سن لنگا انہوں نے. اللہ فرماندہ ہے ان اللہ غفور شکور. کیسے ان لفظوں کا میں ترجمہ کروں آپ کو؟ حضرت ہارونی صاحب اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے انسانیت میں سے چن لیا ہے. فخذ ما آتیتک، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ موسیٰ علیہ السلام نو پہ فرماندہ ہے جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ موسیٰ علیہ السلام نو پہ فرماندہ ہے جیڑی شے میں دیانا انہوں کٹ کے پھڑو. اچھا موسیٰ نو فرماندہ ہے جیڑی شے میں دیاں انہوں کٹ کے پھڑو. مصطفیٰ دے بارے فرماندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، مصطفیٰ جیڑی شے دوے انہوں کٹ کے پھڑو. ضمن میں یہ جملہ آ گیا، میں نے پڑھ دیا، میں آگے چلتا ہوں. یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس، اوے بیٹا میری طرف دیکھو یار، ختم ہو گئی ہے تقریر. یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. موسیٰ
جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو اور تم میرا شکر ادا کرو. تم میرا نہیں بولے سارے, تم میرا, ذرا اونچی بولو, تم میرا. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, شک نہ کرنا میرا ابراہیم یکسو تھا اور فرما بردار تھا. ما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم دی ماں بھی مومن سی, پیو بھی مومن سی. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی آیت میں شاکرن لانعمہ, پھر آخ دیا جی ایک باری, ابراہیم دی ماں بھی مومن سی, پیو بھی مومن. اور نہیں مرید کے شیخو پورے والو تو اڈے کر دودھ آ جائے تے گھر والیاں نو سیاپا پا دیندے ہو, پانڈا صاف لیاؤ دودھ رکھنا ہے, پانڈا صاف لیاؤ دودھ رکھ. اور تانوں دودھ رکھن لی ایڈا صاف پانڈا چاہیدا ہے, اللہ نو محمد دے نور لی کیسا پانڈا چاہیدا ہوئے. بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ہن میں آخری جملہ پڑھا. اللہ فرماندا ہے شاکرن لانعمہ, ایک باری سبحان اللہ کھو ذرا. اللہ فرماندا ہے ابراہیم بھی میرا ہی شکر ادا کرتے رہے. ابراہیم کدا شکر ادا کیتا ہے؟ اللہ دا. موسیٰ کدا شکر ادا کیتا ہے؟ اللہ دا. ہن آؤ میرے ول ویکھو, ساری کائنات اللہ دا شکر ادا پہ کر دیے, لیکن اللہ فرماندا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. زمانے والوں میں اللہ قیامت دی کچہری وچ مولا علی دے محبت کرن والے دے گناہ بھی معاف کراں گا تے او دا شکریہ بھی ادا کراں گا. ماشاءاللہ. بھئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اب اس کے تین معنی ہیں. اب اس کو بیٹا بند کرو, علی سے بند کرو یار, میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اب اس کے تین معنی ہیں. اب اس کے تین معنی ہیں. اس کے تین معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ شکریہ ادا کرے گا. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا شاید کسی مرحلے پر کہ اللہ کا کرنا اور ہے, بندے کا کرنا اور ہے. اس میں ادھار کرتا ہوں, زندگی نے وفا کی تو بتاؤں گا اللہ کا شکر کرنا کیا ہے. یہ پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے اللہ اس کا شکر قبول کرتا ہے. تیسرا معنی یہ ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. اللہ شکر کرے, اللہ قدر کرے, یا اللہ قبول کرے. میں پوچھنا کدی فرماندے نے غفور جو ہویا ہے انہیں گناہ جو معاف کیتے نے تے پھر گناہ گاران دی گل کیتی سنا. جے شکور دا لفظ صالحات نہ لاؤندا تے پھر صالحات دا شکریہ ادا ہویا ہے. چونکہ غفور نہ لائے ہے تو شکریہ گناہگاراں دا ادا کیتا سو. میں منت کرنا یا اللہ تو گناہگاراں دا شکریہ ادا کیتا ہے, تو گناہگاراں دا شکریہ ادا کیتا ہے. قیامت والدن علی دے حبدار نے تے گناہگار نے, تو گناہگاراں دا شکریہ ادا کیتا ہے. اللہ دی قدرت دی آواز آندی ہے چپ کر, گناہگار ہی سننا, مولا علی دے غدار سے نہیں سننا. تھکی ٹوٹی طبیعت نل میں جڑے الفاظ ادا کر سکیاں میں کر لینے. زندہ رہے انشاءاللہ, اللہ پاک نے توفیق دیتی. دوبارہ ملاقات ہوئے گی, پھر قرآن پاک پڑھیں گے, قرآن پاک دا مزید فیض حاصل کریں گے. ہون ایک سید دے چاند اشعار سنو تے پھر مینوں اجازت بخشو. لو جی شاید